अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ आम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अफसोसनाक एक वाक़या पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ। नमाज के दौरान ज़ोहर की नमाज के दौरान ये धमाका हुआ जिसमें बड़ी तादाद में ज़ख्मी भी मौजूद हैं। अभी भी मुतादिद ऐसे ज़ख्मी मौजूद हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। और शहदा की जो तादाद है, पहले हमने देखा कि हमारे पास जो आदाद शुमार है वो 2 आए, फिर 5, फिर उसके बाद ये 17 से 20 तक आदाद शुमार गए, फिर 28 तक गए और फिर इससे भी बड़े। अभी भी बताया ये जा रहा है कि तशवीशनाक जो है बड़ी हद तक जो ज़ख्मी हैं उनकी तशवीशनाक सूरत हाल है। बार बार इस वाक़े के बाद एक ही सवाल जो बन रहा था वो ये कि पुलिस लाइन के अंदर जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, यहाँ पर आम दिनों के अंदर भी गैर मामूली इंतज़ामात होते हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, मगर ऐसे में ये कहाँ से हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कोलैप्स हुआ कि ये दहशतगर्द अंदर दाखिल हुआ और अंदर जाकर इसने अपने हदफ को जो है वो पूरा किया। ये बार बार चीज़ें जो हैं ये सवाल बन रहा है। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सिपह सलार ने भी ज़ख्मियों की आयादत की और सूरत हाल को देखा, उन्हें ब्रीफ़ किया गया और उनका भी यही सवाल था कि इतने गैर मामूली इंतज़ामात होते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से, कैसे दहशतगर्द जो है ये अंदर दाखिल हुआ। तो हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि अभी तक, जैसे कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि ये अंदर से मदद की गई है और अंदर से किसी ने इसकी गारंटी लेकर इसको लेकर गए हैं और 1 से 2 दिन जो है वो ये अंदर ही रहा है और इसने अपने हदफ को देखा है और फिर उसके बाद उसको निशाना बनाया है। ये कोई आज का वाक़या नहीं है, कोई एक वाक़या नहीं है। इससे पहले भी पेशावर लहू लुहान हो चुका है, चाहे वो सानह APS हो या फिर ये पुलिस मस्जिद के अंदर धमाका हो या मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात हैं। और यकीनन ऐसे जब बड़े और अफसोसनाक वाक़यात हो जाते हैं तो मीडिया के अंदर उन्हीं का ज़िक्र किया जाता है, मगर हम देख रहे हैं कि मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बदअमनी की फ़ज़ा इस वक्त मौजूद है, गाहे बगाहे कोई ना कोई या फायरिंग का वाक़या या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है और उस ज़िम्मन में हमारे सिक्योरिटी एहलकारों की शहादतें भी हो जाती हैं और दहशतगर्दों के माबैन फायरिंग का तबादला भी हो जाता है। कल भी सवाबी के अंदर भी एक ऑपरेशन किया गया। तो ये तमाम सूरत हाल है, कोई आज का कोई एक दिन का वाक़या नहीं है। क्यों हमारी जो पॉलिसी है या उसके अंदर कोई कन्फ्यूजन है, कोई अभाव मौजूद है, क्योंकि हम जब ये बात करते हैं कि अफ़गान तालिबान हमारे साथ खड़े हैं, वो अब हमारी बात सुनने वाले हैं, रॉ और NDS जो है वो उस तरह से अब मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका है, अब अफ़गानिस्तान की सरज़मीन हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसके बावजूद भी ये चीज़ें जो हैं वो मुसलसल हो रही हैं। क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक तालिबान के मौक़िफ़ को देखा जाए, वो भी उन्हीं को अमीर मानते हैं जो अफ़गान तालिबान की क़यादत है, वो उनके हाथ में उन्होंने बैत कर रखी है। कंटेंट एक है, फ़िक्र एक है, कंसेप्ट एक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ है? क्यों हम एक हतमी मराहिल के अंदर जो चीज़ें हैं उसको लेकर नहीं जा रहे हैं? ये सवाल भी हुआ वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से कि हमारी रियासत की पॉलिसी क्या है। तो इस हवाले से उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हमने मुज़ाकरात करके देखनी है मगर कारगर साबित नहीं हुए हैं, तो फ़ैसला यही किया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही किए जाएंगे और मुसलसल किए जाएंगे। इस तमाम पाकिस्तान की सूरत हाल आज सिक्योरिटी लिहाज से हम बात करेंगे, क्योंकि ये मामला अहम भी है, हसास भी है, इसी से मईशत जुड़ी हुई है, इसी से अमन जुड़ा हुआ है। गैर मुल्की सरमायाकार ने अगर पाकिस्तान आना है तो वो यही सूरत हाल है जो देख कर पाकिस्तान में आएगा और पाकिस्तान की जो माशी पॉलिसी है इसके अंदर भी इस्तेकाम तभी आ सकता है जब हम यहाँ पर अमन व अमान की जो फ़ज़ा है, जो हमने हज़ारों जानें देकर हमने महफूज की थी, मगर आज कहीं ना कहीं फिर उस फ़ज़ा को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और इस तमाम सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मैं स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इब्राहिम बेग साहब ने। बेग साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बेग साहब, सबसे पहले अफसोसनाक वाक़या जो कल आपने भी देखा, जो तमाम मीडिया के अंदर ज़ेर बहस भी रहा, उसके साथ साथ मुतादिद सवालात भी किए गए। पहले इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर आप क्या कहेंगे, फिर इसके जो दीगर अमूर हैं, दीगर जो नुकात हैं उनके ऊपर भी बात करते हैं। देखिए, ये एक वाक़या नहीं है, ये सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है। ये एक अरसा दराज से हो रहा है और एक अरसा दराज से पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, पेशावर में लोग मर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में लोग मर रहे हैं, कत्ल आम हो रहा है, लेकिन हम सोचने के लिए तैयार नहीं हैं। कल भी इतना बुरा वाक़या हुआ, कत्ल हुए, बेपनाह कत्ल हुए, ज़ख्मी हुए, और एक रस्मी से बयानात आप देख लें कि सिक्योरिटी लैप्स हो गया जी। वज़ीर आज़म ने पूछा, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये दहशतगर्द अंदर कैसे दाखिल हुआ, ये कहने के लिए ये पहले से मौजूद था। ये बातें डिस्कस हो रही हैं। खुदा के लिए
ہم یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ افغانستان کی طرف ہماری پالیسی شروع دن سے غلط ہے. ہماری پالیسی ہی غلط ہے، ہمارا رخ غلط ہے، ہماری ڈائریکشن غلط ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں، نظریاتی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں اور فیکٹ بھی یہی ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں سب سے بڑا دشمن افغانستان رہا ہے، افغانستان رہے گا. اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ داؤد کے دور سے دیکھیں، افغانستان آپ کے مخالف. آپ اس کے بعد یہ رشین آکوپیشن کا دور دیکھیں، آپ کا مخالف. آپ مجاہدین کا دور دیکھیں، آپ کا مخالف. اور اب تک آپ کی مخالفت جاری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا 2700-2800 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اس بارڈر کو کسی طور پہ کوئی افغان نہیں مانتا، پورا افغانستان نہیں مانتا. افغانستان کے ریاست اور ملک اس بارڈر کو نہیں مانتا. صرف یہ نہیں ہے کہ اس بارڈر کو وہ نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اٹک تک یہ افغانستان ہے، اٹک کے بعد آپ اپنا ملک بنا لیں. یہ ان کا نظریاتی پوائنٹ آف ویو ہے. جب کسی ملک کا آپ کے بارے میں یہ پوائنٹ آف ویو ہو، دشمن ہم انڈیا کو قرار دیتے ہیں. ڈسپیوٹ کشمیر کا ہے، ان کا کشمیر اور ہمارے کشمیر کے درمیان ہے. پاکستان کے اندر کا ڈسپیوٹ نہیں ہے. جو ہماری لائن آف کنٹرول ہے وہ بھی کشمیر کی وجہ سے ہے. یہاں پہ جس کو آپ لائن آف کنٹرول نہیں اپنا بارڈر مانتے ہیں، افغانستان اس کو بارڈر نہیں مانتا. آپ کا آدھے ملک کا دائی ہے، وہ آدھا ملک وہ کہتے ہیں ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے. اور ادھر سے بھی یہی جذبات ہے. غفار خان کی قبر کیوں بنائی گئی ہے وہاں پہ جلال آباد میں؟ یہ سمبولک ہے. یہ سمبل یہ ہے کہ ہم اس بارڈر کو کسی طور پہ تسلیم نہیں کرتے. جب ایک ملک، ایک قوم، لوگ، وہاں کا ایک شخص آپ کے اس بارڈر کو نہیں مانتا، آپ کے آدھے ملک کو وہ دعویٰ کرتا ہے یہ ہمارا ہے، تو آپ مجھے بتائیں آپ کا دشمن کون ہے نمبر 1 دنیا میں؟ لیکن ہم نے بالکل اس کے الٹ پالیسی بنائی. ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے، مذہب قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان کوئی بانڈ نہیں ہے. نہ کبھی رہا ہے، نہ ہے، نہ کبھی رہے گا. اگر مذہب کوئی بانڈ ہوتا تو ورلڈ وارز یورپ کے اندر نہ ہوتی. مذہب کوئی بانڈ ہوتا، ایران عراق کے درمیان جنگ نہ ہوتی 9 سال. مذہب کوئی بانڈ ہوتا تو بدھسٹ لوگوں کے درمیان، یعنی چائنا اور جاپان، کوریا اور چائنا کے درمیان لڑائیاں نہ ہوتی. اگر مذہب کوئی بانڈ ہوتا، سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے ہے، تو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نہ ٹوٹتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب کوئی بانڈ نہیں ہے جس کو ہم نے اپنی قوم کو غلط طور پہ پڑھایا ہے، غلط ایجوکیٹ کیا ہے. ہم نے مس گائیڈ کیا اپنے لوگوں کو کہ مذہب بہت بڑا بانڈ ہے. بالکل نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ کا گھر ہوتا ہے اور اس کی حفاظت آپ نے کرنی ہے، اس کے مفادات دیکھنے ہیں. گھر کے اندر لوگ رہ رہے ہیں، ان کے مفادات آپ نے دیکھنے ہیں، ان کی سیکورٹی آپ نے دیکھنی ہے، ان کے وسائل آپ نے دیکھنے ہیں. آپ کا اتنا کام ہے، ہر وہ کام آپ نے کرنا ہے حکمران کے طور پہ، چاہے وہ جس طرح کے بھی حکمران ہوں. ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اس گھر کی حفاظت، اس کے مفادات. آپ کے مفادات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، آپ اپنے مفادات کے ساتھ دیکھتے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے تو یہ کیا ہے کہ آپ نے امریکہ کی لڑائی باقاعدہ سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں ہزاروں لاکھوں میں اپنے بچے مروائے ہیں اس مذہب کے نام پہ، مذہب کا نام لے کے. جبکہ سوویت یونین، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے وہ شام ہو، ہر حالت میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ان کے فیور میں تھا. ایک بیلنس تھا دنیا کا، ایک پولیٹیکل بیلنس تھا انٹرنیشنل. 2 طاقتیں تھیں، ایک دوسرے کو کاؤنٹر کر رہی تھی، بیلنس قائم کیا ہوا تھا. اس کو ہم نے ختم کیا، اس کو ہم نے توڑا ہے. آپ سے
सोवियत यूनियन की नज़रियाती तौर पे या मफादात के तौर पे डिमांड क्या थी? आप ज़रा इसको तो देखें ना। बार बार उस वक्त प्रोपेगेंडा किया गया, कई इस्लामी जमातों ने प्रोपेगेंडा किया कि वो हमारे गर्म पानी तक पहुँच, जी हाँ वो पहुँचना चाह रहे थे। चाहने का मतलब ये नहीं है कि वो इस पर कब्जा करना चाह रहे थे। यही ग्वादर है ना गर्म पानी, और क्या है मुझे बताएं। इस ग्वादर को आज आपने कोशिश की इसको हांगकांग नहीं लिया, आपने सिंगापुर को दिया, आपका मुआहदा कैंसिल हुआ। आपने चाइना को दिया, अभी तक वो पोर्ट ऑपरेशनल नहीं हो सके, अभी तक इतना बड़ा पैसा लगने के बावजूद। इसका मतलब ये हुआ कि ये गर्म पानी आपके मफादात के लिए सबसे अहम उस वक्त था जब दुनिया की एक बड़ी पावर आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी, आओ हम मुआहदा करते हैं, पोर्ट तक पहुंचते हैं, पोर्ट को डेवलप करते हैं। होता क्या, आप एक दुनिया की बड़ी पावर के फर्स्ट हैंड पार्टनर होते। फर्स्ट हैंड पार्टनर आप अमेरिका के नहीं थे, ना बन सकते थे। आप सोवियत यूनियन के बन सकते थे क्योंकि आपके करीब था, उनके पास फ्रीज पानी है, आपके पास गर्म पानी था। पोर्ट डेवलप होती, आप बिजनेस करते, दुनिया का पॉलिटिकल बैलेंस कायम रहता, इंटरनेशनल बैलेंस कायम रहता। वो दुनिया का पॉलिटिकल बैलेंस जब खराब हुआ, सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ? मुसलमानों को हुआ, पाकिस्तान को हुआ। इराक का हाल देख लें, ईरान का हाल देख लें, अफगानिस्तान का हाल देख लें, शाम का हाल देख लें, एक एक मुल्क आप देखना चाहें तो आप देख लें। और हम अपने लोग मरवा रहे थे मजहब के नाम पे। आपका मजहबी झगड़ा वेस्ट के साथ रहा है तारीखी तौर पे, ये मैं आपको बता दूं। मुसलमानों का अगर नजरियाती तौर पे भी झगड़ा देखा जाए, वो कभी सोवियत यूनियन रशिया के साथ नहीं रहा, वो झगड़ा हमेशा वेस्ट के साथ रहा। यकीनन ये तारीख है और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो बातें की भी जाती हैं। और हमें अब ये है कि हम माजी से यही कुछ कर सकते हैं कि हमें सीखना होगा, सीख कर आगे बढ़ना होगा। मगर बेग साहब मामला ये है कि पिछले कुछ सालों के ऊपर चले जाएं आप, तो उसमें सूरत हाल हमने बेहतर देखी है। पूरे मुल्क के अमन व अमान की सूरत हाल, बिलखसूस ज़रब-ए-अज़म के बाद, रद्दुल फसाद के बाद, ये सूरत हाल हमें बेहतर नज़र आई है। मगर ये जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई, इक़्तिदार में काबूज़ हुए काबुल में, वहाँ पर इनकी हुकूमत आई, उसके बाद से हम तो ये तसल्ली करके बैठे हुए थे कि अब जो अमन व अमान की जो फ़ज़ा है वो पाकिस्तान के जो सरहदी इलाक़े हैं दीगर, उनमें महफूज हो जाएगी। तो ये सिस्टम कोलैप्स कहाँ से हुआ कि हमने 2 ऑपरेशन भी कर लिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। अब जो पॉलिसी है वो उसी बुनियाद के ऊपर जो है वो जारी व सारी है। तो ये कहाँ से गैप हुआ, कहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हुई कि इनको इतनी स्पेस मिली और अभी बड़े पैमाने के ऊपर जो है ऐसे अनासर जो हैं वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। मैं सवाल का जवाब आपसे लूँगा, मगर नाज़रीन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहेंगे। और हम बात कर रहे हैं कल पेशावर में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें बड़ी तादाद जो है वो शोहदा की हो चुकी है। हमने आपके सामने आदाद व शुमार रखे कि पहले 17-20 की इत्तलात आती रहीं, फिर 28 हुए और ये तादाद 59 और अब 63 तक की भी बताई जा रही है कि जो शोहदा की जो तादाद है वो इस हद तक पहुँची है। और बड़ी तादाद में जो है वो 150 के करीब जो हैं, ये इससे ज़ायद हैं, वो ज़ख्मी भी हैं और इनमें मुतादिद ऐसे हैं जो कि तशवीशनाक हालत में हैं। बेग साहब, ये जो तमाम जो सिस्टम हुआ है, कल हमने जो सूरत हाल देखी है, वो कहते हैं कि हादसा एकदम तो नहीं हुआ करता, इसके पीछे पूरे मुहर्रकात होते हैं, इसके असबाब मौजूद होते हैं। ब्रेक में जाने से पहले जो सवाल आपके सामने रखा, अगर हम बहुत माजी में ना जाएं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, मगर ये रिसेंटली क्या हुआ है इन 2-3 सालों के अंदर या बिलखसूस 2 सालों के अंदर जो इतने वाक़यात शिद्दत के साथ बढ़े हैं? इसको भी हम डिस्कस करते हैं। देखें, मैं कल परसों भी किसी दोस्त से बात हो रही थी, मैं उसे कह रहा था कि ज़ियाउल हक के दौर की फैली हुई कोई एक बुराई बताएं जिसके अलावा कोई बुराई पाकिस्तान में मौजूद हो। एक एक बुराई उस दौर में जो फैलाई गई, चाहे वो कलाशनकोव था, चाहे वो टेररिज्म था, चाहे वो जिहाद था, चाहे वो अफ़गान पॉलिसी थी, चाहे वो ईरान के ख़िलाफ़ दुश्मनी आपने पैदा की, चाहे आपने कोई और काम किया, कोई एक बुराई बताएं जो उस दौर में ना फैली हो, जो आज दिन तक पाकिस्तान को खाई जा रही है। उस पॉलिसी को बदलने का इरादा नहीं लग रहा। उस पॉलिसी को बदले बगैर आप पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते, आप अपने घर को ठीक नहीं कर सकते। अभी आप देख लें, कल की बात है कि हम यहीं पे डिस्कस कर रहे थे, अफ़गानिस्तान से अमेरिकन जा रहे थे,
अमेरिकन अफगानिस्तान को खाली कर रहे थे, वो अपनी पॉलिसी के तहत खाली कर रहे थे, उन्होंने कहीं और इन्वॉल्व होना था, उन्होंने अपने काम कर लिए थे और वहाँ पे एक जिहादी मेला छोड़ के जा रहे थे जिसका नुकसान यकीनन पाकिस्तान, ईरान, चाइना और सेंट्रल एशियन रियासतों को होना था, जो कि हो रहा है। आज आप देख लें इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है। हम उसको समझे बगैर, हमारे चाहे रिटायर्ड जनरल साहबान हैं, टीवी पे कह रहे थे, मैंने खुद सुना लोधी साहब और बाकी लोगों को, जिन्होंने कहा कि आप देखें हमारी ये जो पॉलिसी है, अब हमने फतह कर लिया है, हम आज़ाद हो गए हैं, अब अमेरिका भाग गया है, हम पता नहीं क्या कुछ कर देंगे। हमारे एक और जनरल साहब आपने देखा कि काबुल में जाके टांग पे टांग रख के चाय पी रहे हैं, यानी ये सिंबॉलिक था, ये कहा जा रहा था कि हमने फतह कर लिया काबुल को, जबकि हम मफ्तू हो चुके थे। हमने इससे पहले वाले दौर में हमेशा ये कहते रहे, अशरफ गनी के दौर में, कि टीटीपी ये रा की एजेंट है, अच्छे तालिबान और बुरे तालिबान के तौर पे रा फंडिंग करती है, ये बदमाश है, ये हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है। और अफ़गान तालिबान हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, वो गुड तालिबान हैं। ये हम पॉलिसी बना डिस्कस करते रहे, हम सब डिस्कस करते रहे, हम सब इसमें शामिल हैं इस गुनाह में। तो अल्टीमेटली जब वहाँ पे तालिबान की हुकूमत आ गई, हम उससे पहले भी यही कह रहे थे, ये एक ही कुछ है, इनका नज़रिया, इनके मफादात, हर चीज़ एक है, तकरीबन एक है, तमाम तालिबान की, तमाम जिहादियों की, तमाम टेररिस्टों की। आपने देखा वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इससे पहले तालिबान टीटीपी वाले छुप रहे थे, कहीं पे आप उनको ढूंढ रहे थे, कहीं पे अमेरिकन ढूंढ रहे थे, कहीं पे कोई और ढूंढ रहा था। अब उनको एक पूरा हिस्सा अफ़गानिस्तान का मिल गया, वो ओपनली वहाँ पे रह रहे हैं, उनको रियासतें और सूबे मिले हुए हैं, वहाँ पे वो हुक्मरानी करते हैं। और जंग किसके ख़िलाफ़ है? पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। अब अफ़गान तालिबान और वो इकट्ठे हो गए। अफ़गान तालिबान आप ना कहें, अफ़गान गवर्नमेंट तकरीबन कहे, इस वक्त अफ़गान गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। बॉर्डर पे कभी कभी आपके लोगों को मारा भी जाता है अफ़गान गवर्नमेंट के तौर पे, वो भी उसी टीटीपी के हामी होते हैं। एक ही कुछ लोग हैं आपके ख़िलाफ़ है। देखिए, हम इस गलत पॉलिसी को ना समझे, हम डिट्रैक्ट लोग हैं, हम डिट्रैक्ट रियासत हैं, हम डिट्रैक्ट पाकिस्तान हैं। हमें अगर ट्रैक पे लाना है तो हमें अपनी पॉलिसी रिव्यू करना पड़ेगी। अगर हमने इसको रिव्यू ना किया तो इस वक्त आप यकीन करें, दुनिया जहान इसको समझ रही है कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर हो चुका है, इकनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, और यकीनन कमज़ोर हो चुका है। और इस वक्त तालिबान या अफ़गानिस्तान के मफादात के तौर पे जो दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान पे हमला आवर है, वो ओपनली हमला आवर है। वो हमला, ये देखें बन्नू का, आप देखें कैंट के अंदर वहाँ पे लड़ाई लड़ी उन्होंने, लोगों को अगवा किया कंटोनमेंट के अंदर, और अल्टीमेटली आपको एसएसजी को बुलाना पड़ा उनको मारने के लिए या खाली कराने के लिए। अभी आप देख लें पुलिस लाइन पिशौर में इर्द गिर्द कौन है? कोर कमांडर हाउस है, गवर्नर हाउस है, तमाम इंस्टॉलेशंस है, और अंदर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। आपकी सीटीडी वहाँ पे काम कर रही है, आप बहुत अहम काम वहाँ पे कर रहे हैं। वहाँ पे दाखिल हुए, वहाँ पे हमला हुआ। मगर बेग साहब, इसमें एक मामला ये है कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हो भी जाती हैं, कल ये वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सवाल भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि मीडिया कम से कम ये तासुर ना दे कि ये कलअदम जो जमातें हैं ये इस हद तक जो है वो पावर रखती हैं कि ये जहाँ चाहें बड़ी आज़ादाना तौर के ऊपर जो है ये कार्रवाई कर सकते हैं। इनका बहुत थोड़ा बहुत जो है वो कंट्रोल है, मगर वो भी ये आते हैं, सरहद पार से आते हैं। हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि अफ़गान तालिबान जो हुकूमत है वो इन्हें कंट्रोल करेगी, मगर वो नहीं कंट्रोल करते। जब उनके साथ ये बात उठाई जाती है तो वो ये कहते हैं कि ये तो यहाँ से अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से जा ही नहीं रहे, ये तो पाकिस्तान में जो है वो सेटल हैं, वहाँ से कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से भी ये स्टेटमेंट आपको सामने होगी कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत का ये प्लान था कि इन्हें एक्स फाटा के अंदर सेटलमेंट की जाए और बड़ी तादाद में मालाकंड के अंदर या सवात के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर ऐसे जो लोग हैं उन्हें बुलाया भी गया था।
تو اب یہ دو معاملے ہیں، اس کے اندر کنفیوژن ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ہو رہے ہیں، پاکستان کہتا ہے افغانستان سے ہو رہے ہیں. پھر وہ ہمیں ہی ہمارے ایکس پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی دکھاتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے خود بلایا تھا، آپ کی سیٹلمنٹ ہو گئی تھی. ایک ہماری پالیسی غلط ہے، دوسرا ہم جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں کم از کم گورنمنٹ کے طور پہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اوپنلی بات آپ کا ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ہم نے افغان طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کو یہاں سے جیلوں سے رہا کیا گیا، یہیں سوات اس کے ارد گرد کے لوگ تھے وہاں پہ آباد کیا گیا. افغانستان میں ہزاروں میں لوگ یہاں پہ چھوڑے گئے، اور ہزاروں میں آپ دیکھیں وہاں جب افغان طالبان قابض ہوئے افغانستان پہ، وہاں کی جیلوں سے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑا گیا. بے پناہ ایک مخلوق ہے جو یہاں پہ بھی رہ رہی ہے، وہاں پہ بھی رہ رہی ہے. اور ہماری پالیسی کیا ہے؟ آپ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ کسی نے عمل نہیں کیا. ہماری کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہے. ایپیکس کمیٹی آپ نے بنائی تھی، وہ کہاں پہ ہے؟ کہیں پہ نظر آ رہی ہیں؟ جس کو ہر صوبے میں وہاں کے کور کمانڈر وہاں کی گورنمنٹ نے مل کے ایکشن لینے تھے، کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. آپ نے یہاں پہ ایک کوارڈینیشن سنٹر بنایا تھا، آپ نے کہا تھا کہ یہ پورے پاکستان کی کوارڈینیشن کرے گا. بڑے بڑے افسروں کے نام آئے تھے، آپ ان کو وہ کر رہے تھے. وہ کہاں پہ ہے؟ دیکھیں ہماری صرف سوچ غلط نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہیں وہ انتہائی غلط ہیں، ویک ہیں. دشمن آپ کے، میں تو افغانستان کو آپ کا اس وقت آپ یقین کریں کسی سے پوچھ کے دیکھیں، میں تو آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. میرے ایک دوست افغانستان میں بزنس کرتے تھے، میں نے ان سے پوچھا، انجینئر تھے. انہوں نے کہا کہ افغانی، ایک ایک افغانی اگر دنیا میں کسی قوم کے خلاف ہے تو پاکستانیوں کے خلاف ہے. پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. جس قوم کے لوگ نہ آپ کا بارڈر مانتے ہوں، آپ کا آدھا ملک وہ مانتے ہوں کہ ہمارا ہے، مانگتے ہیں باقاعدہ، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی جتنی تباہی آئی ہے وہ پاکستان نے کی ہے. یہ اتنا بڑا نظریاتی گیپ آپ نے کریٹ کر دیا ہوا ہے. پھر بھی آپ کی پالیسی یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کریں. بھئی ٹی ٹی پی نے تو لوگوں کو مارا، قتل عام کیا، بے نظیر سمیت بہت سارے لوگوں کو انہی دہشت گردوں نے مارا. آپ ان کے ساتھ صلح کس بات پہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ ہتھیار ڈال رہے ہیں؟ بالکل نہیں. انہوں نے پیسے بے پناہ اکٹھے کر لیے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پشاور کی حکومت ہے، کے پی کی حکومت ہے، وہاں کے وزیروں، مشیروں، وہاں کے گورنمنٹ کے لوگوں سے بتا لیتے رہے، اب تک کیا لے رہے ہو؟ پیسہ اکٹھا کر لیا، بینک لوٹے ہیں، کرائم کیے ہیں، مال اکٹھا کر لیا. اسلحہ امریکنز وہاں پہ جان بوجھ کے چھوڑ کے گئے ہیں، جان بوجھ کے باقاعدہ قبضے کرائے گئے. وہ اسلحہ کس کے پاس ہے؟ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ افغانستان تو کہیں پہ افغانی کسی اور کے خلاف نہیں لڑ رہے. یا تو وہ کہتے ہیں ہم داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، یا وہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں. وہ موسٹ ماڈرن اسلحہ آپ کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، ٹی ٹی پی کر رہی ہے. وہ تمام موسٹ ماڈرن جو ٹولز ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں آپ کے خلاف. اور آپ کی نہ کہیں پہ کوارڈینیشن ہے، نہ آپ کی کوئی پالیسی ہے. آپ ابھی تک آپ کے ایکس پرائم منسٹر بھی یہ کہتے ہیں. وہاں پہ کور کمانڈر صاحب فیض حمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی لوگوں کو چھوڑ رہے تھے، اپنے طور پہ چھوڑ رہے تھے. وہ کہتے ہیں باجوہ صاحب نے ان کا تبادلہ بہاولپور اس لیے کیا تھا کہ وہ وہاں پہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو چھوڑ رہے تھے اور مختلف علاقوں میں آباد کر رہے تھے. آپ عالم دیکھیں کہ اپنی ہائی کمانڈ کی اجازت کے بغیر، کور کمانڈر میٹنگ کے بغیر، پرائم منسٹر کی اجازت کے بغیر، ایک بندہ ہے جو بہت پاورفل ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے اچھی پالیسی کوئی بنا نہیں سکتا، جیسے ضیاء الحق کہتا تھا، اور وہاں پہ لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے. وہی لوگ ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ اب وہ تمام ہزاروں لوگ آپ کے درمیان موجود ہیں. وہ آپ کے گھروں میں موجود ہیں، آپ کی پولیس لائنز میں موجود ہیں، وہ آپ کے علاقوں میں لیکن موجود اس ہیں. میں تو یقیناً جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر سے عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہماری گفتگو ہوئی ہے اور اس کے اندر یہ فارمولے طے پائے ہیں کچھ لوگوں کی رہائی کے حوالے سے. بظاہر تو یہی چیزیں ہیں کہ ایک اور کمانڈر اپنے تئیں وہ کیسے اتنے بڑے جو ہے وہ فیصلے کر سکتا ہے. لیکن بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کا موقف ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ بھی یہ ہے، وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے، اس نے تو اعلان یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارے پاس وسائل ہی موجود نہیں ہیں.
ہم کیونکہ ان کے پاس دہشت گردوں کے پاس ان عناصر کے پاس جو ہیں اتنے جدید قسم کے اسلحہ ہے ان کے پاس، پھر ان کی انٹیلیجنس بیس جو کارروائیاں بھی وہ کرتے ہیں، پہلے ریکی کرتے ہیں، منظم طریقے سے کارروائی کرتے ہیں، وہ بڑے متحرک ہیں۔ تو آپ کی ایک صوبے کی پولیس جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی ہو رہی ہے، وہاں کی پولیس جب یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، تو پھر ان کو وسائل کس نے دینے ہیں؟ وہ جو خیبر پختونخوا مثالی پولیس کی باتیں ہوتی تھیں، یہ دعویٰ پھر کس حد تک سچا ثابت ہوا جب ایسی چیزیں ہوئیں؟ نہیں، یقیناً وسائل نہیں ہیں، یقیناً لڑنے کی ہمت، مر رہے ہیں بیچارے۔ اس سے پہلے بھی جب دہشت گردی سٹارٹ ہوئی تھی سب سے زیادہ پولیس والے مرے تھے، آج بھی سب سے زیادہ پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ دہشت گردوں کو ٹریس کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں تاکہ وہ یہاں پہ لوگوں پہ حملہ آور نہ ہو سکے، سوسائٹی کو بچانے کے لیے کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ قربانیاں پولیس والوں کی ہیں، اب بھی ہو رہی ہے۔ اور ان کے مقابلے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن وہاں پہ موسٹ ماڈرن اسلحہ چھوڑ کے گئے، جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں چھوڑ کے گئے، اور وہ ٹی ٹی پی استعمال کر رہی ہے آپ کے خلاف۔ وسائل بے پناہ ہیں، شیلٹر ان کو ملا ہوا ہے۔ افغانستان میں 2-3 صوبوں میں آلموسٹ ان کی حکومت ہے، انڈکلیئرڈ حکومت ان کی، قبضہ ان کا ہے، وہ چھپ کے تو نہیں رہ رہے۔ اور پھر یہاں پہ بتے لے کے، ڈکیتیاں کر کے، کرائم کر کے، اغوا برائے تاوان کر کے پیسہ بہت سارا انہوں نے اکٹھا کر لیا، آپ کے ملک سے اکٹھا کر لیا، وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں آپ کے خلاف۔ اس کے لیے دیکھیں ہمیں اس لیول کی پھر پالیسی بنانا پڑے گی، اس لیول کی سوچ ہمیں چاہیے ہوگی، ہماری کوارڈینیشن بہترین ہونی چاہیے، کہیں سے یہ ریومر نہیں آنی چاہیے کہ ایک شخص باقی انسٹیٹیوشن کے خلاف فیصلہ کر رہا ہے۔ آپ کا پرائم منسٹر یہ بیان دے رہا ہے بغیر کسی پالیسی کے بیان دے رہا ہے، بھئی اس طرح کی پالیسیز کون بناتا ہے؟ آپ کے ادارے، وہاں سے آپ انپٹ لیں، آپ کی آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، آپ کا پارلیمنٹ کو جوائنٹ سیشن بلائیں، آپ ڈسکس کریں، اس کے بعد آپ ایک قومی پالیسی بنائیں، اور پھر اس قومی پالیسی پہ آپ عمل کریں۔ یہ لمبے عرصے کی لڑائی ہے، یہ ریس بہت لمبی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھ لیں 70 سے سٹارٹ ہوئی، کتنا عرصہ آپ کو ہو چکا ہے، یعنی 40-45 سال تو آپ کو لڑتے ہوئے ہو گئے ہیں، اور آپ کسی چیز کو ختم نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ ہر صورت، آپ کا ڈائریکشن، آپ کی سوچ وہ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی ایپیکس کمیٹیاں، آپ نیشنل ایکشن پلان آپ مضبوطی سے بنائیں، بہترین کوارڈینیشن ہو تاکہ ایک دوسرے کو بچایا جا سکے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، دیکھیں کسی بھی محلے میں اگر بہت زیادہ چوریاں ہوتی ہیں تو لوگ اپنی چوکیداری سسٹم ایک شروع کر دیتے ہیں، لوگ جاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ تو بیچارے سوات میں بھی جلوس نکال رہے ہیں مرنے کے بعد، لوگ وزیرستان میں بھی جلوس نکال رہے ہیں۔ یہ تو گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، یہ تو اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے۔ یہ گورنمنٹ ایسے نہیں جان چھڑا سکتی کہ ہم یہ تو مرتے رہیں گے لوگ۔ پھر آپ کی ریاست اتنا کمزور ہے، اس کا مطلب ہو چکی ہے، اگر آپ ان کو روک نہیں سکتے، قومی پالیسی نہیں بنا سکتے، اس پہ عمل نہیں کر سکتے، پھر تو وہ آپ کے دشمن صحیح کہتے ہیں آپ کی اسٹیٹ بہت ویک ہو گئی ہے، آپ کی گورنمنٹ نام کی چیز نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی اسٹیٹ اتنی ویک ہو گئی ہے تو اس پہ حملہ آور تو ظاہر ہے بہت ہی زیادہ ایمبیشیس ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے۔ بہت کریزی ہوگا۔ بگ صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ناظرین یہاں وقت بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد آج کے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے، اور ہم بات کریں افسوسناک واقعہ جو کل پشاور میں رونما ہوا ہے، جس میں بڑی تعداد میں شہداء کی بھی تعداد ہے اور زخمیوں کی تعداد بھی بہت حد تک بتائی جا رہی ہے، 150 یا اس سے زائد کی بتائی جا رہی ہے، اور اس میں متعدد ایسے زخمی ہیں جو بڑی تشویشناک صورتحال کے اوپر ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ کہاں سے ہمارا سیکیورٹی سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوا ہے۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے جس طرح کہ اس پروگرام میں بات کی گئی ہے، یہ سیریز ہے، اور ہمیں نہیں معلوم ہے یہ کہاں جا کر رکے گی یا کہاں جا کر ختم ہوگی۔ بیگ صاحب، پہلے جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ضرب العضب کیا جائے، رد الفساد کیا جائے، یہ تمام چیزیں تھیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں، مگر کل وفاقی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ اب ریاست کی پالیسی یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکمت عملی اب درست ہے؟ بہت ضروری ہے، یہ کرنی چاہیے۔ ایک تو بالکل انٹیلیجنس بیسڈ آپ کو آپریشن کرنے چاہیے
تاکہ وقت سے پہلے ان دھماکوں کو، ان خودکش حملہ آوروں کو روکا جا سکے، ان کو پکڑا جا سکے، ان کو ختم کیا جا سکے۔ اس کے بغیر آپ کو چارہ نہیں ہے، ادروائز یہ آپ فارمل بیان دیتے رہیں گے، لوگ بیچارے مرتے رہیں گے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو صحیح بات بتائیں۔ آپ جو صبح شام آپ نے بالکل 2 نمبری پھیلانے کے بعد لوگوں کو ایک مذہبیت، وہ بھی جعلی قسم کے اس میں پھنسا کے لوگوں کو یہ بتا دیا یا افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، فلاں بھی ہمارے بھائی ہیں، نہیں ہیں بھائی، آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کا بھائی بھی آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، آپ کے اپنا گھر ہے، آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ کے اپنے قومی مفادات ہیں۔ یہ پالیسی، یہ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، یہ تعلیمی اداروں میں بچوں کو بھی پڑھانا پڑے گا، آپ کو گورنمنٹ کو یہ کام کرنا پڑے گا، ٹی وی چینلز، اخبارات، یہ تمام کو کنونس کرنا پڑے گا۔ آپ کانفرنسز کریں، ان کو کنونس کریں تاکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، لوگوں کو بتایا جا سکے کہ بھئی قومی مفاد ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی، آپ روزانہ جلوس نکال رہے ہیں سیاسی ورکرز، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں، چاہے وہ نون کے لوگ ہوں، آپ ان سے پوچھیں، سوال تو پوچھیں کہ قوم کیا ہوتی ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں بتا سکیں گے۔ قومی مفاد کیا ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتے، قوم ہوتی کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے، یہ دہشت گردی کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے وہ نہیں بتا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کیا مختلف ایشوز پہ، ہم نے ان کو کنفیوز کیا ہے۔ نہ پولیٹیکل پارٹیز نے ایجوکیٹ، ان کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے تمام ایشوز پہ، چاہے وہ قومی ہوں، چاہے ملکی ہوں، چاہے معاشرے کے ہوں، اس پہ ایجوکیٹ کریں لوگ۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے، اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے۔ اس کو اسٹیٹ پالیسی کے طور پہ آپ بنائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، لوگ کنفیوز رہیں گے۔ آج لوگوں کو یہ نہیں پتہ چل رہا، آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ حملہ آور مسلمان، یہ کیا سٹیٹمنٹ ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے مسلمان وہ؟ آپ کہتے ہیں مسلمان کلمہ گو ہوتا ہے، وہ کلمہ گو ہے، وہ نماز روزہ ہے، وہ نماز روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ داڑیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کا دشمن ہے جو آپ کے خلاف لڑ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے ایران عراق کی وار اگر آپ دیکھیں، صرف یہ نہیں تھا کہ دونوں مسلمان ملک تھے، بلکہ آلموسٹ ان کا سیکٹ بھی سیم آپ سمجھ لیں، وہ پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے تھے۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ سیکٹ آپ کو یونائٹ کر سکے، گھر کے مفادات ہوتے ہیں، ان پہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، کورسز کا حصہ بنائیں، اور جب تک یہ نہیں کریں گے آنے والی نسلوں کو ذہنی طور پہ اس پہ تیار نہیں کریں گے۔ یہ جو کنفیوزنگ بیان ہے گورنمنٹ کے، ریاست کے، پولیٹیکل پارٹیز کے، یعنی 180 کے اینگل پہ مختلف بیان دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ کا آج کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے خلاف پالیسی بنا رہے ہیں، اور آپ کا ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو چھوڑا تھا، ان کو چھوڑا تھا، ہماری پالیسی یہ تھی، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ان کے ساتھ فیصلے کریں۔ صاحب اس میں ریاست کو کلیئر ہونا پڑے گا نا، جس طرح ہم نے افغانستان کے اندر جو جنگ لڑی ہے کسی اور کی، جس کے اندر آپ دیکھ لیں بڑی تعداد میں کس طرح لوگوں کے، جوانوں کے ذہن بنائے گئے۔ نسیم حجازی صاحب ہوا کرتے تھے، وہ سب ڈرامے لکھا کرتے تھے، سرکاری چینل پہ وہ چلا کرتے تھے، کتابوں کے اندر میں کنٹینٹ کس طرح کا ہماری جوان نسل کو پڑھایا جاتا رہا، تو باقاعدہ ایک نسل تیار کی تھی نا۔ اب اسی تسلسل کے ساتھ ضرورت ہے اس کنسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ جو نسل ہم نے پروان چڑھائی ہے، جو ہم نے بیج بوئے تھے، وہ اب اتنے تناور درخت بن چکے ہیں، اب اس کو کاٹنے کے لیے وہی بنیاد سے کام شروع کرنا پڑے گا نا۔ بالکل یقیناً آپ صحیح کریں، ڈی ایجوکیٹ کرنا پڑے۔ اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب یہ لڑائیاں ٹی ٹی پی کے ساتھ سٹارٹ ہوئیں تو آپ کے فوجی وہاں پہ شہید ہوتے تھے بارڈر پہ، یہ پاکستان کے اس میں وزیرستان وغیرہ پہ، آپ یقین کریں خبریں آتی تھیں کہ کوئی فوج کے اندر کا مولوی بھی ان کے جنازے پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ خبریں آتی تھیں باقاعدہ، فلاں نے انکار کر دیا۔ باہر سے تو مولوی پڑھاتے نہیں تھے کہ انہوں نے مجاہدین کو مارا ہے، انہوں نے اسلام کی جنگ لڑنے والوں کو مارا۔ جب اس لیول کا پروپیگنڈا آپ کے ذہن میں کیا گیا ہو، غلط پروپیگنڈا کیا گیا ہو، جب کسی دہشت گرد کو آپ نے مجاہد کے طور پہ پیش کیا ہو، آپ جہاد کے طور پہ آپ نے پیش کیا ہو، تو الٹیمیٹلی اس کو اس ذہن سے چیزیں، میں کہتا ہوں اس نسل سے اگر نہیں بھی نکل سکتی
تو نئی نسل کے تو خدا کے لیے کورسز کا حصہ بنائیں, لوگوں کو سمجھائے, ایجوکیٹ کرے, اس پہ لیکچر دیں, اس پہ سیمینار کریں, گورنمنٹ کی پالیسی بنائیں, اسٹیٹ پالیسی بنائیں. بالکل صحیح آپ نے کہا. جب تک یہ آپ نہیں کریں گے, لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار نہیں کریں گے, آج بھی آپ یقین کریں بہت سارے لوگوں کی ہمدردی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں بھائی مسجد میں ایک پرامن آدمی نماز جا کے پڑھ رہا ہے, اس کی ہمدردی ایک دہشت گرد کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ ہے اس لیے کہ ہم نے اس کو اتنا زیادہ غلط راستے پہ ایجوکیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اس پہ تیار ہے ذہنی طور پہ. نہیں, وہ تو داڑھی دیکھتا ہے, صرف نماز دیکھتا ہے, روزہ دیکھتا ہے. اسی ضمن میں جو نور ولی محسود جو گروپ ہے, انہوں نے خود نور ولی جو ہے انہوں نے ٹی ٹی پی کے انہوں نے علماء کو, پاکستان کے علماء کو جو خط لکھا, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب آپ ہمیں جہاد کا بتایا کرتے تھے, جہاد کی ڈیفینیشن بتایا کرتے تھے کہ جو ایسے ایسے عناصر ہیں آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا ہے. تو اب بتائیے کہ ہم تو اسی روش کے اوپر ہیں, اسی ڈگر کے اوپر ہیں, اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام دشمن ہو گئے ہیں, ہم پر کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں, ہمیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے, تو آپ ہماری رہنمائی بھی کریں. تو وہ بات تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پہلے یہ افراد انہی مدارس سے گئے ہیں اور انہوں نے کیا وہ انہوں نے اپنے اساتذہ سے سوال بھی پوچھا جو کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہم نے جب یہ پالیسی بنائی اور لوگوں کو غلط ایجوکیٹ کیا, اس وقت ہم نہ صرف اپنے ملک کے خلاف دشمنی کر رہے تھے, ہم تمام مسلمانوں کے خلاف دشمنی کر رہے تھے, ہم تمام مسلمان ملکوں کے خلاف دشمنی کر رہے تھے. اگر کوئی امت کا کنسیپٹ ہے تو پوری امت کے خلاف ہم دشمنی کر رہے تھے. ہم نے دنیا ڈالرز دے کر یہاں پہ دنیا جہان کے مسلمانوں کو, ینگسٹرز کو اکٹھا کیا, دہشت گردوں کو جہاد کا نام دیا, سوویت یونین کے خلاف لڑایا. اب پوری کی پوری سوسائٹی, ملک, لوگ تیار ہو گئے, آج دن تک وہ سٹیبلائز نہیں ہو سکے. ٹھیک, بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار ابراہیم بیگ سے ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت بالکل ختم ہو گیا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.